السلام علیکم، میں امداد سن رہا ہوں۔ پاکستان کی سیاست فلمی ہوتی جا رہی ہے، فلمی سٹائل ہو چکا ہے سیاست میں سیاست دانوں کا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعظم عمران خان کو نیا خطاب دیا ہے۔ جب وہ وزیر اعظم بنے تھے اور انہوں نے حلف اٹھایا تھا تو بلاول بھٹو زرداری نے ان کو کہا تھا سلیکٹڈ۔ اب کیا کہا ہے آگے جا کر بتاتا ہوں۔ اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے شیخ رشید کے ساتھ کیا کیا، ان کے ساتھ بہت برا کیا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے۔ اور وہ لوگ جن کا چرچا تھا، جنہوں نے پاکستان کی سیاست اور سینٹ کے انتخابات میں تہلکہ مچا دیا تھا انتخابات کے سے ایک رات قبل، یعنی وہ علی حیدر گیلانی کی ویڈیو، اس کے کچھ کردار، مبینہ کردار جو ہیں وہ بھی منظر عام پر آ گئے ہوئے ہیں۔ اور آخر میں یہ جو باتیں ہوں گی، اور آخر میں ظاہر ہے وہی جو ایک سلسلہ ہم نے آغاز کی اپنا مہربانوں کی، وہ جو مہربان ہیں ہمارے دیکھنے والے سننے والے، ان کی رائے، ان کے کمنٹس کے اوپر بات ہوگی۔ تو باقی باتیں بعد میں، پہلے سب سے پہلے شیخ رشید صاحب، وہ کیونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ بھائی مجھے میرا نام آتا ہے تو پھر ریٹنگ اوپر چلی جاتی ہے، تو ہم بھی ذرا دیکھتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے۔ اب یہ معاملہ ریٹنگ کا تو نہیں ہے، یہ معاملہ عزت بستی کا ہے جو شیخ صاحب کے ساتھ ہوا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ جناب شیخ رشید صاحب آج جب وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اعتماد کا ووٹ ملا، اور اعتماد کے ووٹ کے بعد جب اسپیکر نے اعلان کر دیا تو اس کے بعد وزیر اعظم صاحب اٹھے خلاف توقع۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ سے یہ توقع نہیں کی جاتی کہ وہ لوگوں کو عزت دیں گے، احترام کے ساتھ لوگوں کے پاس جا کے ہاتھ ملائیں گے اور مصافحہ کریں گے اور شکریہ ادا کریں گے کسی کا۔ لیکن بہرحال وہ اپنی، کیونکہ اس بار پھنسے بہت برے ہوئے تھے حفیظ شیخ کی شکست کے بعد، عمران خان صاحب کو ظاہر لگ رہا تھا کہ میری کرسی جو ہے وہ مہمان ہے گھڑی بھر کی، تو انہوں نے جب وہ مہمان گھڑی بھر کی وہ والی کرسی ہے وہ بچ گئی، تو جن کی وجہ سے بچی، جنہوں نے تعاون کیا، تو ان کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے شیخ صاحب اٹھے، خالد مقبول صدیقی متحدہ قومی موومنٹ کے، اور اس کے ساتھ پھر آگے باقی دادیوں کی طرف بڑھ رہے تھے، تو بیچ میں شیخ رشید صاحب تھے۔ شیخ صاحب نے ہاتھ بڑھایا تو عمران خان صاحب نے اگنور کر دیا، اور یہ اگنور کرنا لگ رہا تھا، ایسا نہیں تھا کہ ایک کے ساتھ ہاتھ ملا رہے اور آگے جا رہے ہیں تو شیخ صاحب کو اگنور کر دیں، یہ اگنور کرنا تھا، نظر آ رہا تھا کہ یہ جان بوجھ کر کیا گیا ہے، یہ کوئی خطا نہیں تھی، غلطی نہیں تھی، یا ایسے ہی کوئی وہ نہیں ہو گیا تھا، چوک نہیں ہو گئی تھی، بلکہ جان بوجھ کے کیا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب نے ایک بیان دیا تھا کل، بڑا کمال بیان دیا تھا۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر عمران خان صاحب کو 172 ووٹ نہ ملے تو پھر کل کا دن اپوزیشن کے لیے عجیب ہوگا۔ اب اپوزیشن کی تو یہ وہ تھی نہیں تحریک، یہ تحریک تو قرارداد تو حکومت کی تھی، عمران خان صاحب کی اپنی خواہش پر جو ہے وہ صدر صاحب نے اجلاس بلایا تھا، تو اس میں اس طرح کا بیان دینا، اور وہ بھی ایسے دنوں کے بعد کہ جب آپ مسلسل غائب رہے ہوں، سینٹ کے انتخابات میں بھی غائب رہے ہوں، وزیر اعظم صاحب کے آپ فرنٹ مین تھے، فائٹر تھے، اور آپ جب وزیر اعظم صاحب مصیبت میں تھے تو آپ غائب لاپتہ، آپ کبھی پریس کانفرنس جس طرح کی کرتے تھے دھواں دار، اپوزیشن کو پریشان کرتے تھے، وہ آپ نے کرنا چھوڑ دیا، تو وزیر اعظم صاحب کے دل میں شکوک و شبہات ہوتے۔ ہم نے بھی کئی بار یہ سوال اٹھائے یہاں پر کہ شیخ صاحب کہاں ہیں، تو بہرحال تو یہ ایک وجہ تھی جو خاص طور پر وہ جو کل کی سٹیٹمنٹ تھی، تو وزیر اعظم صاحب نے پھر شیخ صاحب کا چلے طریقہ یہی ہوتا ہے نا، مطلب آپ کسی کی بےزتی کیسے کرتے، کوئی آپ کو ہاتھ ملائے اور آپ ہاتھ جھٹکنے، ہاتھ ملانے والوں کو یوں کر کے ہاتھ جھٹکیں ہاتھ، یا پھر اس کی طرف دیکھیں ہی نہ، اس کو اگنور کر دیں اور اس کی طرف ہاتھ ہی نہ بڑھائیں، تو یہ ہوتا ہے نا چلو۔ تو وزیر اعظم صاحب نے شیخ صاحب کو کہا چلو، اور شیخ صاحب بہت زیادہ وہاں پر شرمندہ جو ہے وہ کھڑے رہے، اور وزیر اعظم صاحب بڑھ گئے آگے۔ اب وزیر اعظم صاحب کی تقریر جس کا مختصراً ذکر وہ میں نے پہلے کیونکہ ویلاگ میں کہا تھا کہ ان کے خطاب پر آگے بات ہوگی، تو وہ خطاب میں کوئی نئی بات نہیں تھی، کوئی بھی، یعنی وزیر اعظم عمران خان صاحب، آصف زرداری کا ذکر ہوا وہی بات، نواز شریف کا ذکر ہوا وہی بات، اپنی تاریخ، اپنی سیاست، اپنی کرکٹ، اپنے معاملات، وہی بات، کوئی نئی بات نہیں تھی، صرف اس کے کہ جناب میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، تو میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، 2.5-3 سالوں میں تو کچھ کیا نہیں، اب آپ کیا کر دیں گے۔ اعتماد کے ووٹ ملنے کے بعد وہ ایسے خطاب کر رہے تھے جیسے نئے وزیر اعظم بنے ہوں، دوبارہ وہ نہیں ہوئے، جیسے وہ آج ہی وزیر اعظم بنے ہیں۔ تو انہوں نے بہرحال ایک چیز جو وزیر اعظم صاحب نے کی ہے، وہ بات تھوڑی سی ہے کام کی، وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ جناب میں تمام ایجنسیز کو کہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو بریفنگ دیں کہ کیسے ووٹ جو ہے وہ بکے ہیں، لوگوں کو ووٹ خریدے گئے ہیں۔ اب اگر وزیر اعظم صاحب آپ کے پاس یہ ساری انفارمیشن آ گئی ہے تو آپ ایجنسیوں کو یہ تکلیف کیوں دے رہے ہیں کہ وہ الیکشن کمیشن کو دے؟ ایجنسیاں آپ کے پاس ہیں،
آپ اپنے شہزاد اکبر صاحب کو کہہ دیں ایجنسیوں کے ساتھ بیٹھ کے، اور وہ ویسے بھی وہ چلاتے ہوتے ہیں وہ جو سلائڈس وغیرہ، تو وہ چلا کر ایک بریفنگ دے دیں میڈیا کو، قوم کو بتا دے کہ جناب یہ یہاں بکا، وہ وہاں بکا، وہ وہاں بکا، تو پتہ چل جائے گا قوم کو کہ کون بکا کون نہیں بکا۔ الیکشن کمیشن اس کے بعد بلا لے گا، جیسے آپ نے ویڈیو جو علی حیدر گیلانی والی سامنے لے آئے تھے، اس ویڈیو کے بعد پھر الیکشن کمیشن میں چلے گئے، الیکشن کمیشن نے نوٹس لے لیا۔ تو آپ پہلے چیزیں تو قوم کے سامنے رکھیں، بتائیں تو صحیح ہوا کیا ہے۔ اب ایسے کہہ دینا پارلیمنٹ میں کہ لوگ بکے ہیں اور الیکشن کمیشن کو بریفنگ دیں، تو آپ کے پاس ثبوت ہیں تو دیں، آپ کیوں چھپا رہے ہیں ثبوت؟ کیونکہ اور ممکن ہے، اور یہ بات اس طرح نہیں ہو سکتی کہ وزیر اعظم صاحب کے پاس ثبوت نہ ہو، اتنی ایجنسیز، وزیر اعظم ہیں بھائی، وہ ملک کے سیاہ و سفید کے مالک، وہ جو چاہیں وہ کروا سکتے ہیں، تو انہوں نے ایجنسیوں سے تحقیقات کروائی ہوں گی، ان کے پاس ثبوت ہوں گے، مگر وہ ثبوت وزیر اعظم صاحب سامنے کیوں نہیں لا رہے؟ کیونکہ جن کے خلاف ثبوت لائیں گے وہ لوگ تو چلے جائیں گے پارلیمنٹ سے، پھر ظاہر ان کے خلاف کارروائی ہوگی نا۔ جنہوں نے پیسہ دے کے لے کے ووٹ دیا ہے وہ چلے گئے، یوسف رضا گیلانی تو شاید ڈی سیٹ ہو جائیں، لیکن وہ لوگ بھی تو ڈی سیٹ ہو جائیں گے۔ تو وہ لوگ جو ڈی سیٹ ہو جائیں گے، 16 لوگ ڈی سیٹ ہونے کے بعد وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یا اتحادی ہیں، وہ ڈی سیٹ ہو گئے جنہوں نے یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دیا، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد ضمنی الیکشن ہوگا، ظاہر ہے وہاں پر اگر یہ حکومت بچ جاتی ہے، رہ جاتی ہے، ضمنی الیکشن ہوگا، تو جو ضمنی الیکشن میں پیچھے حال ہوا ہے پی ٹی آئی کا، تو وہی حال ہوگا۔ تو یعنی ضمنی الیکشن کے بعد پھر عمران خان کی حکومت چلی جائے گی، میجورٹی ختم ہو جائے گی، کیونکہ اپوزیشن لے آئے گی وہ سیٹیں، یہ خان صاحب کو خوف ہے اس کا۔ تو اسی وجہ سے بجائے اس کے کہ خان صاحب حقیقی کارروائی کرنے کے، عمران خان صاحب صرف پوائنٹ اسکورنگ کر رہے ہیں، پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے بھڑک مار لی، بات کر لی، الیکشن کمیشن کو مورد الزام ٹھہرا دیا، یہ کر دیا۔ بھائی آپ کریں نا، آپ لوگوں کو بتائیں کہ جناب یہ لوگ ہیں، ان لوگوں سے میں لے رہا ہوں استعفیٰ، آپ لے لیں ان سے استعفیٰ لینے کے بعد اب آپ کو اعتماد کا ووٹ بھی مل گیا، اب آپ کو کوئی خطرہ بھی نہیں ہے فوری، تو آپ ان سے استعفیٰ لے لیں، استعفیٰ لینے کے بعد آپ ضمنی الیکشن کمیشن کروا دے گا۔ ادھر کیوں نہیں جا رہے؟ کیونکہ ضمنی الیکشن میں آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں نے آپ کے ساتھ دسکا والا کرنا ہے، وہاں پہ دھند ہو نہ ہو، وہاں پر تو آپ جیت نہیں سکتے، کہیں نہیں جیتے نا، اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں جو ویو چل رہی ہے۔ تو خیر یہ وزیر اعظم صاحب کی تقریر کی کہانی تھی، لیکن بلاول بھٹو زرداری نے آج 2 بڑی باتیں کی ہیں۔ وہ جو پی ڈی ایم کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور دیگر اتحادیوں کا، اس اجلاس میں ایک تو بڑی بات وہ بلاول بھٹو صاحب نے دہرائی ہے۔ ایک تو انہوں نے وہ کہا ہے کہ جناب جو عمران خان صاحب یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ انہوں نے کب جانا ہے، یہ فیصلہ ہم کریں گے کہ کب عمران خان نے جانا ہے، کب اسپیکر نے جانا ہے، اور کب کون سے ان کے وزیر اعلیٰ نے جانا ہے۔ یعنی وزیر اعلیٰ، پھر پہلے بات تو تھی ایک وزیر اعلیٰ پہ، اب وہ زیادہ کی بات کریں، کے پی کے والے وزیر اعلیٰ کی مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ وہاں تحریک عدم اعتماد کیسے کامیاب ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ ان کے وزرائے اعلیٰ، تو تحریک عدم اعتماد صرف عمران خان یا عثمان بزدار کی طرف نہیں ہے، اسپیکر قومی اسمبلی سب سے بڑا ٹارگٹ ہے وزیر اعظم کے بعد اپوزیشن کا، اسد کیسر صاحب، کیونکہ ان کے لیے پی ڈی ایم کا شروع دن سے موقف ہے کہ وہ جو ہیں وہ ہیں جانبدار۔ ایک تو بات بلاول بھٹو صاحب نے یہ کہی ہے، لیکن بلاول بھٹو نے ایک اور جو وار کیا ہے عمران خان صاحب پر، وہ سلیکٹڈ کی طرح کا ہی ایک وار ہے۔ سلیکٹڈ عمران خان صاحب کے وہ پڑ گیا ہوا ہے، چھیڑ پڑ گئی ہے، یا ان کا نام کے ساتھ عمران خان المعروف سلیکٹڈ، جیسے ہوتا ہے نا ایک بندے کے کئی المعروف نام ہوتے ہیں، تو وہ عمران خان صاحب کے لیے ہوتا ہے۔ مخالفین ان کو سلیکٹڈ کہتے ہیں، ان کے سامنے کوئی ان کو سلیکٹڈ کہے تو وہ اس پر غصہ کر جاتے ہیں۔ تو بلاول بھٹو نے اپنی پہلی تقریر وہ جو عمران خان صاحب کے حلف کے بعد کی تھی ان کو مبارکباد دینے کی، اس میں انہوں نے ان کو سلیکٹڈ کہا۔ آج جب عمران خان صاحب نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا، اس کے بعد وہ جو پارلیمانی پارٹی جس کا میں ذکر کر رہا ہوں سندھ ہاؤس میں ہوئی اسلام آباد میں، اس میں بلاول بھٹو زرداری نے عمران خان صاحب کو کہا ہے بدمزاج بڈھا کھوسٹ۔ اب یہ نام بھی عمران خان صاحب کو گونج کی طرح عمران خان صاحب کا پیچھا کرے گا، کیونکہ پاکستان کی سیاست میں اس طرح کی جو چیزیں ہیں، یہ جب کسی کو کوئی نام دے دیا جائے تو وہ پھر ان کے پیچھے تعاقب بھی کرتا ہے ان کا۔ اور بلاول بھٹو نے وہ جو قومی اسمبلی میں عمران خان صاحب کی تقریر تھی، وہ جو قوم سے خطاب تھا، اس ساری چیزوں میں عمران خان صاحب کا جو لب و لہجہ تھا اس کو نظر رکھتے، اس کو ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ بدمزاج بڈھا جو ہے نا ہوش آواز کھو چکا ہوا ہے، اور صرف ہوش آواز کھو چکا ہے صرف سینٹ کی ایک نشست ہارنے پر۔ اور پھر انہوں نے اپنا وہ جو پیپلز پارٹی کا جو نیریٹو تھا
اس کی کامیابی وہ انہوں نے گنوائی، انہوں نے کہا تو یہ کہ پی ڈی ایم کے یہ فیصلے، یہ پالیسیز کامیاب ہوئی، لیکن ظاہر ہے وہ جتانا تو یہ چاہ رہے تھے کہ جناب دیکھیں نا، آپ لوگوں نے جلسے کر لیے، مریم صاحبہ بیٹھی ہوئی تھی وہاں پر، کہ آپ لوگوں نے جلسے بہت کر لیے، لیکن ان سے فرق نہیں پڑا، جو ہمارا فیصلہ تھا اس فیصلے پر آپ گئے، انتخابات میں گئے، تو یہ حکومت جو ہے کتنی فرجائل ہے، کتنی کمزور ہے، کتنی اندر سے ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہے، یہ سارا کچھ سامنے آ گیا۔ بہرحال یہ تو اب بدمزاج بڈھے والا جو معاملہ ہے وہ بڑا خطرناک ہے، اس پر لیدے بھی ہو رہی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے، بالکل نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ بھی تو ہے نا کہ وزیر اعظم جب پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے چور اور ڈاکو سے نیچے بات نہیں کریں گے اور اس یوسف رضا گیلانی کو کہیں گے کہ جناب وہ پاکستان کا سب سے کرپٹ ترین وزیر اعظم تھا، جس یوسف رضا گیلانی سے انہوں نے میاں والی میں نمل یونیورسٹی کے لیے زمین لی تھی، وہ تصویر پھر وہ یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے جو ہیں وہ وائرل کر رہے ہیں، وہ تصویر انہوں نے شیئر کی ہوئی ہے ٹویٹر وغیرہ پہ، کہ وہ جس میں عمران خان صاحب وہ نوبل یونیورسٹی کی جو تقریب ہے، جو افتتاحی وہ زمین دینے والی ہے، اور اس کے بعد کی گیلانی صاحب بطور وزیر اعظم بیٹھے، عمران خان صاحب بیٹھے، اور عمران خان صاحب کی مسکراہٹیں مطلب بتا رہی ہیں، ان کی یہاں تک کھلے ہوئے ان کے ہونٹ یہاں تک آئے ہوئے ہیں کہ جیسے عمران خان صاحب نے کوئی بہت بڑی اچیومنٹ کی اور یوسف رضا گیلانی صاحب پہ ان کو کتنا پیار آ رہا ہے۔ تو بہرحال یہ بھی خان صاحب کو یاد رکھنا چاہیے کہ بھائی جب آپ جن وزرائے اعظم سے اگر وہ کرپٹ تھے تو اب بھی آپ کو پتا تھا کرپٹ تھے، لیکن جب آپ کو وہ دے رہے تھے تب تو آپ ان سے لے رہے تھے، کیونکہ وہ سرکاری پراپرٹی تھی، زمین جو بھی تھی، لیکن اختیار تو ان کا تھا، آپ نے ان سے لی ہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں یاد تو رکھنی چاہیے۔ تو گیلانی صاحب کے صاحبزادے جو ہیں یا پیپلز پارٹی کے جالے، بہرحال وہ چیزیں سامنے لا رہے ہیں۔ اب اگلی بات جو ہے وہ کردار علی حیدر گیلانی کی ویڈیو کے کردار۔ جیو ٹی وی نے دو ایم این ایز جو ہے وزیر اعظم کے چیمبر سے ملتے ہوئے، ملاقات کرتے ہوئے باہر آتے دکھائے ہیں، پھر ان سے بات کی ہے۔ ایک ہے فہیم خان کورنگی سے، کراچی سے، اور دوسرے ہیں جمیل احمد ملیر کراچی سے۔ ان دونوں کو جیو نیوز نے ان دونوں سے سوال کیے ہیں، ان سے پوچھا ہے وہاں پر۔ وہ اعزاز سید بہت کمال کے رپورٹر ہے اور کافی معتبر رپورٹر ہے، تو انہوں نے ان سے پوچھا ہے جناب کہ آپ نے اسٹنگ آپریشن کیا تھا؟ وہ کہتے جی بالکل۔ تو آپ نے کتنے پیسے لیے تھے؟ تو پھر وہ سوال کے جواب نہیں دے رہے، جو بھی ہے بیانیہ ہماری پارٹی کا آ جائے گا۔ وہ اسٹنگ آپریشن کی تک تو بات تھی کہ ان سے یہ بھی وزیر اعظم سے انہوں نے کہا کہ پیسے آپ نے کتنے لیے؟ انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے پیسے لیے ہوتے تو پھر ہم وزیر اعظم سے ملاقات کرتے۔ تو اس کے بعد والے سوالوں سے وہ کترا رہے ہیں، یعنی معاملہ کچھ مشکوک ہے۔ یا تو پی ٹی آئی نے ان کو پکڑا ہے کہ جناب یہ پیسے لے رہے تھے، اور پھر ان کو معافی ملی ہے کہ اب اس پیسے لینے والے معاملے کو اسٹنگ آپریشن ثابت کرو، کیونکہ الیکشن کمیشن میں یوسف رضا گیلانی کا جو الیکشن ہے وہ ان ویڈیوز کی وجہ سے چیلنج ہوا ہے۔ 11 تاریخ کی ڈیٹ ہے علی حیدر گیلانی کے معاملے کو لے کر، اور ویسے بھی پیپلز پارٹی نے بھی وہاں پر وہ جو پی ٹی آئی کے ایم این ایز ہیں ان کی ویڈیو بھی وہاں پر دی ہوئی ہے۔ تو بہرحال یہ دو ایم این ایز ہیں جناب، جو شروع دن سے کہا جا رہا تھا کہ ان کا تعلق کراچی سے ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ بیٹھے رہے تھے آج وہاں پر قومی اسمبلی کے اجلاس میں قومی ترانے پر۔ بس اس سے زیادہ میں بڑی بات نہیں کروں گا۔ اگر یہ کام کوئی اپوزیشن کا بندہ کرتا تو مخدوم صاحب، شاہ محمود قریشی، مرشد پاک، مرشد سائیں، وہ پریس کانفرنس کرتے، اتنی لمبی پریس کانفرنس کرتے، اتنے الزام لگاتے کہ ان کی نسلیں یاد رکھتی کہ وہ انہوں نے ان سے کتنی بڑی غداری ہو گئی ہے۔ لیکن قریشی صاحب بیٹھے رہے، کوئی وجہ ہوگی بیٹھے تھے، طبیعت کا مسئلہ ہوگا، کوئی اور مسئلہ ہوگا کہ وہ بیٹھے رہے۔ ہمیں ان کی حب الوطنی پر کوئی شک نہیں ہے، اور لیکن شاہ قریشی صاحب کو بھی چاہیے کہ کسی کی حب الوطنی پر شک کریں نہ، اپنے وزیر اعظم کو کہیں کہ اپوزیشن کو غدار کے جو ہے وہ نہ کہیں۔ تو یہ بات۔ اور مریم نواز نے ایک چیز کی ہے یار، وہ بڑی کمال ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ جناب ہمیں تو مریم نواز نے وہ جو سندھ ہاؤس والا جو تھا نا اجلاس اپوزیشن کا، اس اجلاس میں انہوں نے لمبی تقریر کی ہے، بہت امپورٹنٹ باتیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو ووٹ آف کانفیڈنس تھا نا، یہ بندوق کے زور پر لیا گیا ہے، ایجنسیز کے ذریعے لیا گیا ہے، اور اعتماد والنٹیئرلی ارکان نے نہیں دیا ووٹ آف کانفیڈنس ان کو۔ لیکن اس میں انہوں نے ایک اور چیز کی ہے کہ ہمیں تو تانے دیے جاتے تھے کہ ابو بچاؤ مہم چلا رہے ہیں میں اور بلاول، لیکن یہ بیٹا اور اولاد بچاؤ مہم پاکستانی پہلی بار دیکھ رہے ہیں۔ اور انہوں نے بڑا کمال اشارہ کیا ہے، سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے۔ تو یہ آج جو اسلام آباد میں، وہ میں نے کہا نا پاکستان کی سیاست فلمی، اس لیے میں نے کہا کہ پاکستان کی سیاست فلمی ہو گئی ہے کہ اب وہ جو ساس بہو والے جھگڑے اور تانے شانے۔ تو بہرحال اب آخر میں 3 سوال ہیں، 3 ہی ہیں۔ ایک ہے مبشر علی صاحب ہے، انہوں نے کہا کہ عمران خان کو ہٹانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ وہ تو فیصلہ پی ڈی ایم کرے گا کہ جو کرنا ہے، یا اپوزیشن نے کرنا ہے یا حکمران جماعت نے کرنا ہے، ان کو ہٹانا نہیں ہٹانا۔ لیکن جو بھی ہو،
ہٹانے کا طریقہ ہی نہیں ہونا چاہیے، غیر جمہوری کوئی طریقہ نہیں، لشکر کشی لانگ مطلب جا کر اسلام آباد بیٹھ جائیں کہ استعفیٰ دیں، نہیں، جو بھی طریقہ ہو جمہوری ہو، تاکہ وہ نظیر بن سکے آگے، کوئی ایسی بری مثال نہ بنے کہ کل کو کوئی بھی جو ہے وہ جتھے لے کر آ کر حکومتیں تبدیل کرے، کوئی بھی نہیں، طریقہ ہو، آئینی طریقہ ہو۔ احمد خالد صاحب ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کی رائے ہے جی عمران خان ایک بیکار آدمی ہے، یہ آپ کی رائے ہے، اور اگر کام کے ہوتے تو ملک کے حالات بہتر ہوتے، ملک کے حالات دن بدن ظاہر ہے خراب ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے عام آدمی بھی سمجھتا ہے کہ خان صاحب بیکار آدمی ہے، لیکن بہرحال وزیر اعظم ہے، وزیر اعظم کے منصب کی حد تک ان کا احترام واجب ہے ہم سب پر، لیکن کارکردگی کے حوالے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کی کارکردگی بہت بیکار کارکردگی ہے، ذاتی حملہ شخصی حملہ تو کسی پر نہیں ہونا چاہیے، یہ بیکاری جو میں لے رہا ہوں وہ کارکردگی کے، کوئی کام کر نہیں پا رہے یہ لوگ، اور 2.5 سال کے بعد جو کو خطاب کر رہے ہیں، خطاب میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اب سے میں یہ کروں گا، اس کا مطلب ابھی تک کچھ نہیں کر سکے۔ فضل اکبر صاحب ہیں جی، انہوں نے کہا اگر علی حیدر گیلانی کی ویڈیو پر کارروائی ہوئی تو کیا یسر رضا گیلانی نااہل ہو جائیں گے یا بچ جائیں گے؟ پلیز رائے دیں، بہت ٹینشن ہو رہی ہے۔ یسر رضا گیلانی صاحب کے کوئی چاہنے والے ہیں، دیکھیں اگر ویڈیو میں کوئی حقائق ہے، سچ ہے، اور وہ جو حکومت جس طرح ویڈیو کو پیش کر رہی ہے اگر وہ ویڈیو میں ہوا تو ظاہر ہے یسر رضا گیلانی صاحب کا الیکشن تو پھر داؤ پہ لگ جائے گا، پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا، شاید پھر وہ الیکشن دوبارہ ہو، الیکشن کالعدم بھی ہو سکتا ہے، اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں ثبوت کتنے ہیں حکومت کے پاس وہاں پیش کرنے کے لیے ثبوت ہیں بھی، یا حکومت پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کر رہی ہے، حکومت کے اوپر ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔